السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المدثر کی آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، فرام 8 up to 26۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سامان اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ بھی عرب کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس بھی یعنی حکمت سرداری تھی، اس کے پاس حکمرانی تھی، بہت مال و دولت کا مالک تھا، اور بہت سے بیٹوں کا بھی مالک تھا، اس کے بہت سے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے پہنچے اس کے پاس اور دعوت پیش کی، تو اس نے پھر دوسرے سرداروں کی طرح کوئی نہ کوئی بات بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ جیسے دوسرے سرداروں نے، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنوں ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ اپنی طرف سے یہ گڑھ کے لے آئے ہیں قرآن، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگایا، اور وہ یہ کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کلام جو یہ پیش کر رہے ہیں جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، پہلے سے اس طرح کے لوگ جادو کے کلام لاتے رہے ہیں اور پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیت میں اس کو سخت انجام کی وعید سنائی۔ اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں مولانا نے اپنی تفسیر میں اس کے تعارف میں کچھ چند جملے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آیت 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کچھ نعمتیں دی تھیں، اور ان کا جواب اس نے کیسی حق دشمنی کے ساتھ دیا۔ اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ ایک طرف وہ دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم میں اپنی ریاست و وجاہت کو بھی خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لانے سے باز رہا، بلکہ کافی دیر تک اپنے ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد آخرکار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادو قرار دے دینا چاہیے۔ اس کی صریح بد باطنی کو بے نقاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ یہ اصل مفہوم ہے ان آیات کا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ اسے جہنم کی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف صاف بیان کیا کہ میں اسے ایسی اونچی جگہ چڑھاؤں گا جہاں سے پھر اس کا باقی بچنا مشکل ہوگا۔ اور اس بات کے سخت تردید کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسی جھوٹی بات یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے قرآن کے بارے میں، یعنی یہ کہ یہ قرآن جو ہے ایک جادو ہے اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور جس طرح اس نے اس کو جادو قرار دیا
اور اس سے انکار کیا، اس کلام سے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اس کی پوری کیفیت اس میں بیان کی گئی، کس طرح اس نے منہ پھیرا، پیشانی سکیڑی، اور پھر پلٹ کے جو ہے یہ الزام لگایا، تو اس کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اگلی آیت میں اس کو وعید سنا دی کہ اب یہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ آخر میں دوزخ میں جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔